اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ 21واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو انکار نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اور ایسا بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی ہیں جو جہنم کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی ہیں جو موت کے اٹھنے کے بعد کو نہیں مانتے۔ لیکن کسی سے بھی آپ بات کر لو اور ان سے یہ کہو کہ جی موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ سب کہیں گے کہ موت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے۔ موت سے کوئی بھی انسان منکر نہیں ہے۔ اب موت جب حقیقت ہے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ اب وہاں اللہ کے پاس جب دوبارہ پیشی ہوگی، اللہ کے پاس جب لٹایا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں حساب کتاب ہوگا کہ کیا ہم کر کے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، دنیا میں وقت کیسے ضائع کرتے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے اسی موت کے متعلق، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم اکثر لذت کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ جو خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ فرمایا موت۔ اب بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی موت کی بات کی جائے کہتے نا موت کی بات نہ کرنا، موت کی بات نہ کرو۔ بھائی موت کی بات کیسے نہ کی جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثر ذکر کرو۔ اب یہاں اس حدیث میں اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثروا ذکر، زیادہ ذکر کیا کرو، زیادہ کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لذات کو توڑنے والی چیز کا، کہ جس سے لذتیں ٹوٹتی ہیں، وہ کیا ہے؟ موت۔ جب آدمی موت کا تذکرہ کرتا ہے خواہشات کم ہوتی ہیں، اور اسی موت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، الموت مومن کے لیے موت تحفہ ہے، یہ ایمان والے کے لیے موت تحفہ ہے۔ کیوں کہ یہ موت مرنے کے بعد ہی انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ آخرت کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تو یہ موت کے بعد ہی ہے۔ ہاں، اس لیے موت سے آدمی ہر وقت فکر مند رہے کہ کسی لمحے میں آئے گی۔ اب دیکھو موت کے متعلق آخر انسان جتنا بھی زندہ رہ لے آخر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو جب بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، ان کی آنکھ خراب کر دی۔ وہ اللہ کے پاس گئے کہ یا اللہ تو نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا کہ میں اس کے پاس موت کی بات کروں گا، اس نے آگے تھپڑ کس کے مارا مجھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ تم نے کب تک رہنا ہے، پھر تمہیں موت کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ بیل کے اوپر جو ہے نا ہاتھ رکھ لو، تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں میں آپ کو 1 سال اور دے دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ربی ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد موت ہے۔ تو پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فالآن، اے اللہ پھر اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی موت آ جائے۔ تو موت انسان جتنا مرضی جی لے آخر موت ہی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث کو بیان کیا کہ موت کے وقت میں فرشتے آ جاتے ہیں، اگر اچھے کام کیے ہوں گے فرشتے خوشخبریاں لائیں گے، خدا نخواستہ غلط کام ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ سختیاں لاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ موت بد آدمی کی ایسی روح نکلتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بد آدمی جو غلط کام کرنے والے دین سے دور ہیں اور اپنی خواہشات والی من مرضی والی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا کہ جو موت کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے نا، اگر ان کو کوئی اور نہ بھی عذاب دیا جائے نا تو وہ موت کے وقت کا عذاب ہی بہت بڑا ہے ان کے لیے۔ موت کے وقت کا عذاب کہ روح جب نکلتی ہے تو وہ بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے، فرشتے آتے ہیں مارتے ہیں اس کو اور خوب مارتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں نکل۔ تو پھر جو ہے نا اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، اصل تیاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اسی موت کے حوالے سے ذکر کیا کہ تم جدھر بھی چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں تم چلے جاؤ، تمہیں آخر موت آئے گی، آخر تمہیں مرنا ہے۔ تو ہم اپنی کیسی زندگیوں میں مشاہدہ نہیں کرتے کہ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنی شادیوں کے کپڑے سلا رہے ہوتے ہیں تو موت جناب ان کو آ جاتی ہے، ابھی شادی نصیب ہی نہیں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، اگلی منزل پہ پہنچنے والے ہیں اور ان کے لیے کھانے بنے ہوتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے وہ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے ایک منصوبہ بنا کے چلتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا، لیکن وہ موت نے آ کے ان کو موقع ہی نہیں دیا، سب کا سب وہیں رہ گیا، وہ چلے گئے۔ تو موت کا نہیں پتہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ نماز 5 وقت کی، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار، ہر وقت پاک صاف آدمی رہے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت موت آ جائے۔ بعض دفعہ آدمی گندگیوں میں لگا پھرتا ہوتا ہے، ناپاک لگا پھرتا ہے، ناپاک پھرتا رہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے۔ اب کیوں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہمارے ساتھ کہ 5 وقت نماز پڑھو؟ کیوں کہ تمہیں دن میں نماز دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، درمیانی وقت میں بھی ہے۔ عصر کا وقت درمیانی ہوتا ہے، یعنی نہ صبح ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے، عصر کا وقت درمیان میں آ جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کے درمیان کا وقت وہ عصر کا ہے کہ تمہیں کسی وقت بھی موت آئے تو تم اگر فجر کے بعد موت آتی ہے تو تم نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، دوپہر کے وقت میں آتی ہے تو تم نے جو ہے نا زور کی پڑھی ہوگی، اور دن بیچ میں آتی ہے تو تم نے عصر کی پڑھی ہوگی، مغرب کی پڑھی ہوگی، عشاء کی پڑھی ہوگی۔ تو تم اس لیے نمازیں پڑھو 5 وقت کی۔ 5 وقت کی نمازوں میں آدمی کو موت کی جو ہے نا ساتھ تیاری چلتی رہتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، اور ہر لمحہ یہی سوچو کہ آج میرا دن شاید آخری ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میرا آخری دن ہے یہ، تو پھر آدمی جو ہے وہ تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھو کسی کو موت کی سزا سنا دی جائے اور اس کو پتہ ہو کہ فلاں تاریخ کو اس کو پھانسی لگنی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پھانسی لگنی ہے، اور پھر جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، پھر ان کو پتہ ہے میں مرنے والا ہوں اب۔ تو اسی طرح آدمی ہر دن اپنی خواہشات کو کم کرے اور ذکر اذکار کو بڑھائے، نماز کو بڑھائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔